اگر اس بات کو ہم سمجھیں یہ ہمارے لیے بڑا آسان ہو جائے گا۔ جو رب کی تعریف ہے وہ کیا ہے، رب کی جو الوہیت ہے وہ کیا ہے، اس بات کو جب ہم سمجھیں گے ہمارے ذہن جن کے اندر اشکال بھرے ہوئے ہیں، جو ہم تذبذب کا شکار ہیں، ہمارے قلوب و اذہان سے خالی ہو جائیں گے۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ الوہیت کی تعریف کیا ہے تو آپ کن الفاظوں سے کریں گے؟ الوہیت کی تعریف آپ جہاں سے بھی اٹھا کر دیکھیں، قرآن کو اٹھا کر دیکھیں، احادیث مبارکہ کو اٹھا کر دیکھیں، اگر آپ کہیں اس پر ہماری ریسرچ نہیں ہے تو میں آپ سے ایک چھوٹا سا سوال کروں گا کہ آپ پہلا کلمہ سنا دیجئے، لا الہ۔ الوہیت کی تعریف کیا ہے کہ عبادت کا مستحق صرف وہی ہے، ہمارے سجدے کا مستحق صرف وہی ہے۔ یہ الوہیت کی تعریف ہے۔ جو بندہ اس کا اقرار کرتا ہے اپنی زبان سے، دل سے، وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ تو جب ہم نے یہ تعریف سمجھی تو الوہیت کی تعریف یہ ہے کہ عبادت کا جو مستحق ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، ہمارے سجدے کا جو مستحق ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، اس کے علاوہ ہمارے سجدے کا، ہماری عبادت کا کوئی اور مستحق نہیں ہو سکتا۔ اور آپ تاریخ انسانی کو اٹھا کر دیکھ لیں، تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھ لیں، سجدہ عبادت کسی کو نہیں کیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ابھی تک اور قیامت تک سجدہ عبادت کسی کو نہیں کیا جائے گا۔ سجدہ تعظیم کیا گیا پہلی امتوں میں، اس امت میں اس کو بھی حرام قرار دیا گیا، اس امت میں سجدہ تعظیم کو بھی حرام قرار دیا گیا، لیکن سجدہ عبادت کسی کو نہیں کیا گیا، نہ کسی نبی کو کیا گیا، نہ کسی امتی کو کیا گیا، نہ فرشتوں کو کیا گیا، نہ فرشتوں نے کسی کو کیا۔ سجدہ عبادت کسی کے لیے روا نہ پہلے تھا، نہ اب ہے، نہ نبی کے لیے ہے، نہ امتی کے لیے ہے، نہ فرشتوں کے لیے ہے، نہ کسی خاص کے لیے ہے، نہ عام کے لیے ہے۔ یہ الوہیت کی تعریف ہے کہ سجدے کا مستحق صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ ہمیں دھوکہ کہاں کیا گیا، ہمیں تذبذب میں کہاں سے ڈالا گیا؟ کسی نے تعریف کی، اس لفظ کو ہٹا کر اس کا غلط معنی کیا گیا، اس کی غلط تشریح کی گئی کہ اللہ وہ ہے جو مددگار ہے۔ یہ اللہ کی تعریف نہیں ہے۔ مدد میں بھی کرتا ہوں، مدد آپ بھی کرتے ہیں، مدد مال و دولت میں بھی کرتے ہیں، مدد ایک سینٹ بھی کرتا ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ کی جو تعریف ہے، الوہیت کی جو تعریف ہے، وہ مدد کرنا نہیں ہے۔ مدد ذاتی بھی ہو سکتی ہے، مدد عطائی بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ ذاتی طور پہ مدد کرتا ہے، میں اور آپ عطائی طور پہ کسی کی مدد کرتے ہیں۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے الوہیت کی تعریف میں مددگار ہونا، مشکل کشا ہونا، حاجت روا ہونا، یہ الوہیت کی تعریف میں نہیں آ سکتا، کیونکہ جو اللہ کی الوہیت ہے وہ عطائی طور پر بھی ایک ذرہ کے لیے بھی کسی کے لیے آپ ثابت نہیں کر سکتے۔ آپ نے ایک ذرہ کے لیے بھی کسی کے لیے الوہیت ثابت کی، اسی ٹائم کافر ہو جائیں گے۔ تو مددگار ہونا یہ الوہیت کی تعریف میں نہیں آئے گا۔ رحیم، یہ الوہیت کی تعریف نہیں آئے گا۔ رحیم اللہ بھی ہے، رحیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے۔ قرآن نے خود کہا ہے رحیم، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کو پر رحم کرنا، کسی کو پر کرم کرنا، تو اسے پتہ یہ چلتا ہے کرم اور رحم ذاتی طور پر بھی ہو سکتا ہے، عطائی طور پر بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ ذاتی طور پہ کرتا ہے، میں اور آپ ایک دوسرے کے اوپر کرم ہے، دوسرے خیر خائی کا جذبہ وہ عطائی طور پہ کرتے ہیں۔ تو اسے پتہ یہ چلتا ہے رحیم، رحم کرنا، یہ الوہیت کی تعریف میں نہیں آئے گا۔ الوہیت کی تعریف ایسے الفاظوں سے کی جائے گی کہ پوری کائنات کے اندر جب سے یہ زمین آسمان بنے ہیں، اس انسان کا وجود آیا ہے، ایک ذرہ بھی، ایک سیکنڈ کے لیے بھی کسی کے لیے وہ ثابت نہ ہو، نہ زندہ ہونے ثابت ہو، نہ مرنے کے بعد ثابت ہو،
نہ کسی نبی کے لیے ثابت ہو، نہ کسی امتی کے لیے ثابت ہو، نہ کسی فرشتے کے لیے ثابت ہو، تو خدا کا کلام یہ ہوا، الوہیت کی تعریف یہ ہے کہ ہماری عبادت کا مستحق صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا، عقائد طور پر بھی نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم کسی اور کو عقائد طور پر بھی سمجھیں گے اسی ٹائم ہم کافر ہو جائیں گے، اسی ٹائم ہم مشرک ہو جائیں گے۔ تو اس سے یہ پتہ یہ چلتا ہے کہ جو الوہیت کی تعریف ہے وہ ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ اللہ کہتے کس کو ہے، حی اور قیوم صرف وہی ہو سکتا ہے، واجب الوجود صرف وہی ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ نہ کوئی نبی ہو سکتا ہے، نہ کوئی ولی ہو سکتا ہے، نہ کوئی امتی ہو سکتا ہے، نہ کوئی فرشتہ ہو سکتا ہے۔ حاجت روا میں بھی ہو سکتا ہوں، مشکل کشا میں بھی ہو سکتا ہوں، آپ بھی ہو سکتے ہیں، نبی بھی ہو سکتا ہے، امتی بھی ہو سکتا ہے، فرشتے بھی ہو سکتے ہیں۔ اللہ کی عطا سے اللہ ہوگا ذاتی طور پہ